بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا شرک کے بارے میں تو پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، سننا شروع کیا۔ تو خیر میرا اپنا بھی جو آبزرویشن تھی، جس وجہ سے میں نے گانے سننا چھوڑے۔ میں تقریباً آج سے 3-4 مہینے پہلے تک بھی گانے سنتا تھا، لیکن میں نے پچھلے 2 سال سے تقریباً ایسا شروع کر دیا تھا جن گانوں میں شاعری ہوتی ہے نا، وہ گانے میں نے بند کر دیے تھے۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے تک میں ایسی جو ٹرانس ہوتا ہے یا فاسٹ میوزک ہوتا ہے کچھ اس طرح کا، جس میں مجھے ورڈنگ سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ بہت سارے گانے ایسے تھے جو کہ مجھے ان میں کلیئرلی الفاظ سمجھ میں آئے کہ یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو شعور دیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان انٹینشنلی ہم لوگ اس کے ساتھ گانا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ ہماری زبان سے کیا کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر کسی بھی گانے کو سمجھنا ہو تو آپ ایک کام کریں، گوگل پہ جا کے اس کے شروع کے الفاظ لکھیں تو اس کی پوری شاعری نکل آئے گی، کمپلیٹ گانا۔ پھر میوزک بند کر دیں، میوزک سے ہٹ کے اس شاعری کو آپ پڑھیں، اگر آپ شاعری پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں، جو کہ ہر کوئی رکھتا ہے، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کدھر کدھر کیسے کیسے الفاظ کی کیا کہتے ہیں شرکیہ شاعری ہے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان انٹینشنلی تو نہیں ہے، یہ تو انٹینشنلی ہے جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ بلا تفریق کہ یہ انڈین انڈسٹری کے گانے ہیں یا پاکستان انڈسٹری کے گانے ہیں، تو پاکستان انڈسٹری کے گانے بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ شرک سے پاک ہیں، اس میں بھی بھرپور شرک ہے۔ یہ شعراء کرام کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے طور پہ شیطان کے اس کام کو پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جناب علی فلموں کے جتنے گانے ہوتے ہیں، شرک کا مزہ اور شرک کی جو جلن ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا، یعنی مطلب سب سے امپورٹنٹ، یعنی شرک کی جلن ہمیں ایسے محسوس ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارا لائف پارٹنر دھوکہ کرتے اور وہ آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے، یعنی مطلب آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر کسی سے افیئر چلا لے، یا آپ کی بیوی آپ کے علاوہ کسی اور سے افیئر چلا لے اور پھر بعد میں اس سے شادی کر لے یا جو بھی کر لے، تو یہ شرک کے اس میں آتا ہے۔ تو جو انسان اس چیز سے گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنی کڑوی چیز ہے کہ آپ انسان ہونے کے ناطے، ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ نہ آپ نے اس کو پیدا کیا، نہ آپ نے اس کو تخلیق کیا، نہ آپ نے اس کی قسمت لکھی، نہ آپ اس کی رزق کی ذمہ دار، نہ آپ اس کی پیدائش کی ذمہ دار، نہ آپ اس کی موت کی ذمہ دار۔ پھر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کی خیانت کرنے پہ اور آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری تقدیر لکھی، ہمارا رزق لکھا، ہماری زندگی اور موت لکھی، ہماری جنت اور جہنم لکھی، سب چیزیں ہمارے لیے لکھی، ہمارے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہم اگر کسی بھی چیز میں ان انٹینشنلی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکڑ کے ہلا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی، بہت ساری لوگوں کی زندگی میں ایسے شرک ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کسی سے محبت کرتے ہوئے اگر محبت کی لمٹس کراس کر گئے نا سرکار، تو وہ شرک میں شمار ہو جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس محبت سے دور کر دے گا، اور ایسا اس کو آپ کے لیے بد شکل کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے نا کہ یار آپ کی محبت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا۔ ایسے اس لیے کیا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاعدہ قانون رکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی عورت کی جان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے وہ پیار محبت میں، جذبات میں آ کے بیوی کہتی ہے تم میری جان ہو، اور یہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اس بات کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر میں تم سے بچھڑا یا بچھڑی تو میں مر جاؤں گی اور میں زندہ نہیں رہوں گی، یقین کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لازماً اس چیز سے گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو بولتا ہے انسان کے بچے بنو۔ کوئی بھی تمہاری جان نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری جان ہے، نہ تم کسی کی جان ہو کہ کسی سے بچھڑنے کے بعد تم مر جاؤ گے یا تم مر جاؤ گی۔
یہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں جھنجھوڑتا ہے؟ کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو دن بھر کے ہمارے شرک ہیں اس سے ہم نکل سکیں. اگر ہم والدین کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں جو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں. شرک تو نماز نہ پڑھنا بھی ہے. اب آپ نماز نہ پڑھ کے کیسے شرک کر رہے ہیں؟ کہ نماز کے جو ٹائمنگ معین ہے، جس وقت آپ نے ساری مسلمان اللہ کو رسپونڈ کر رہے ہیں اور جا کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ نے اپنے لیے کوئی اور مشغلہ نکال لیا، تو یہ اللہ کے ساتھ اپنی خواہش نفس کو شریک بنانا ہو گیا. آپ اپنی خواہش نفس سے سو رہے تھے، آپ اپنی خواہش نفس سے آفس میں تھے، آپ نے زور نہیں پڑی، پھر اس کے بعد خواہش نفس سے آفس میں ہی تھے، اثر نہیں پڑی، پھر خواہش نفس سے گھر آ کے آپ نے مغرب اور عشاء نہیں پڑی. تو اس دوران آپ جو بھی کرتے رہے، آپ نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل شریک ٹھہرا لیا. یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. آپ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دنیاوی معاملات میں بھی اگر کسی انسان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میرا کر دے گا، یہ ہو جائے گا، یہ تو کام کر ہی دے گا میرا، اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو مجھے پکا بھروسہ ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے اور بھروسوں کو توڑوا دیتا ہے. تاکہ آپ یقین کریں، اس لیے کہ ہم اگر ہمارے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں تو پھر ہم بہت جلدی گمراہ ہو جائیں. اور وہ بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جن لوگوں کو آپ کسی بھی طرح سمجھاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی مطلب ہے، صرف اگر آپ کسی کو اتنی بات سمجھاؤ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا آپ مطلب اور ترجمہ سمجھاؤ، تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہاں پہ صرف امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں رکتے، وہ لازماً پھسلتے اترتے وہاں تک آ جاتے ہیں جہاں تک ان کے کسی نہ کسی بزرگ کا نام آ رہا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے معتبر شخصیات، کوئی عام آدمی ہو نا، وہ چلو اگر کسی کی ایسی پیروی کر رہا ہے، اندھی پیروی کر رہا ہے، تو ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ بیچارہ عام آدمی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے. بڑے بڑے، بغیر نام لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ نام لینا نا ان لوگوں کے ساتھ فساد، مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن پتہ ہے کیا، یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے یہ گمراہی کے لبادے اوڑھ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. اور اس پہ ان لوگوں کو تر امتیاز یہ ہے کہ اس پہ ان لوگوں کو فخر ہے. وہ ارشاد بھٹی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ علماء کے کیا کہتے ہیں چہروں پہ گرم تولیے پھیرے، یہ سب کے کیا کہتے ہیں انٹرویو کر کے، اور آگے جس کے بھی کریں گے تو جناب علی گرم تولیے. ان لوگوں کی پیروی کریں، ہم ان لوگوں کی پیروی کریں جو ایک دوسرے کو گستاخ رسول اور ایک دوسرے کو کافر اور منافق ڈکلیئر کیے ہوئے، جبکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو منافق تھا، جب وہ مرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف دہن اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا مبارک دیا کفن کے لیے، معلوم ہے منافق ہے. یہاں پہ آپ لوگ نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اپنے جیسے دوسرے مسلمانوں کو، اگر وہ آپ کے فرقے سے نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو کافر بول رہے ہو، آپ ان لوگوں کو مشرک بول رہے ہو، آپ ان لوگوں کو گستاخ بول رہے ہو یار. اور پھر اس پہ بڑا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرقے کا عام سا بندہ دوسرے فرقے کے مفتی اعظم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں اس میں نہیں ہوں، اس کی وجہ سے میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب ہو گئے، یا مفتی یا مولانا اشرف علی تھانوی ہو گئے، جو بھی ہو گئے، ان لوگوں نے جو اچھی بات کی ہے، تفسیر لکھی ہے، اس کو میں لیتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے کسی سے بغض نہیں رکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اپنے گیون سرکمٹانسز تھے، ان لوگوں نے اپنا حساب خود دینا ہے. ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں یا ان کو ہم کچھ بولے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم بولیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان کے آنکھوں پہ جو وہ چڑھ گئی ہے نا اس مولوی ازم کی کیا کہتے ہیں دھلاٹ، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.